عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بیٹی ہمدرد ہوتی ہے اور بیٹی خیرخواہ ہوتی ہے اور بیٹی کیئر کرنے والی ہوتی ہے، عام طور پر بیٹے نہیں ہوتے اس طرح۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم سب پر انعام کیا دین کی شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی۔ تو یہ نعمت ہے ہمارا دین کہ جس نے عورت کو زندگی اور آزادی اور بہت سے دیگر حقوق بخشے، جن میں سے سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا حق تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کی زندگی بھی ایٹ سٹیک تھی، خطرے میں تھی۔ اب دور جاہلیت کی باتوں کو آج کے دور سے بھی کمپیئر کر لیجئے کہ آج بھی کچھ گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو کسی کو خبر تک نہیں دیتے اور باقاعدہ غم منایا جاتا ہے، اور پھر اس ماں کو تانے دیے جاتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عورت کی جو سب سے پسندیدہ شکل عام طور پر ہوتی ہے وہ بیٹی کی ہوتی ہے۔ ایک گھرانے میں جہاں بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو اور بیوی ہو، ان میں سب سے زیادہ کس سے لاڈ پیار کیا جاتا ہے؟ بیٹی سے۔ بیٹی کے ناز نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی زیادہ چلتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بھی یہاں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ہمراہ مانگنے کے لیے آئی۔ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی 2 لڑکیوں میں تقسیم کر دی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے کسی بھی آزمائش میں ڈالے اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ پہلے میں اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت کے بارے میں کچھ بات کروں گی۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے، عورت کو کیا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عورت اور مرد دونوں مل کر ایک زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حصہ بتاتے ہیں۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ گویا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی چیز ہیں، اس کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیا اکیلے کوئی مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے یا اکیلے کوئی عورت کوئی بچہ پیدا کر سکتی؟ نہیں، دونوں کی ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی۔ اسی طرح عورت اور مرد یہ دونوں اقسام مختلف ہیں لیکن ہیں دونوں انسان۔ انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں، ان دونوں کی جنس فرق ہے، یعنی ایک فیمیل ہے اور ایک میل ہے، اور اس اعتبار سے وہ جسمانی طور پر فرق ہیں، انسانی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام کے اعتبار سے بھی ان کے اجر، ان کی نجات، ان کے لیے جو تقوی، توکل، انابت، خشیت کے اصول اور معیار رکھے گئے دونوں کے لیے ایک جیسے رکھے گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو بہت متقی ہونا چاہیے اور مرد جو چاہے کرتا پھرے، اس کے لیے سب جائز ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے نے خود ہی ایک معیار بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے مردوں کو چھوٹ دیتی، جو چیز چاہے کرے، چاہے وہ حلال کرے حرام کرے، لیکن عورت اگر کچھ کرے تو اس پر بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں یا اس کو بلیم زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو انسانیت کے درجے میں برابر کے حقوق دے کر پیدا کیا ہے، لیکن ان کے رول مختلف رکھے۔ تو جس کا جو رول جتنا اہم ہوتا ہے، جس میں وہ جتنی محنت کرتا ہے، پھر اس کا وہاں حق بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا گھر کے منتظم کی شکل میں مرد کا رول زیادہ ہے تو اس کا